بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں لطیفہ اخفا، حصہ اول۔ اس کا مقام سینے کے درمیان ہے، جہاں سینے کی ہڈی پیٹ سے ملتی ہے، گویا پہلے لطائف کے درمیان۔ اس پر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور انوارات آتے ہیں۔ یہ پانچویں آسمان سے آتے ہیں۔ ان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی کیا کیا شمار کر سکتا ہے کہ اول و آخر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو نعمتیں، برکات، علوم اور معجزات نصیب ہوئے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی اور امام الانبیاء ہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکات نصیب ہوتی ہیں، وہ ان تمام کمالات کو حاوی ہوتی ہیں۔ یہ بات کہ آدمی کی فطری استعداد خاص ہوتی ہے، اس میں وہ زیادہ ترقی کر جاتا ہے، مگر دوسری خصوصیات سے محروم نہیں رہتا۔ سب سے پہلے اور سب سے قیمتی بات کہ عقائد میں تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہیں۔ سب عقیدہ توحید، رسالت، کتاب، آخرت، ملائکہ، حساب کتاب، جنت و دوزخ پہ متفق ہیں۔ تو گویا سالک کی اصلاح عقیدے کے متعلق بہت اعلیٰ اور یقینی ہو جاتی ہے۔ فقیر نے 25 برس اپنے شیخ کے ساتھ گزارے، حالانکہ حضرت رحمت اللہ علیہ نہ صرف متبحر عالم تھے بلکہ بہت ہی بلند پایا مناظر بھی تھے۔ اور مناظر حضرات کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں قرید بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی، مگر حضرت رحمت اللہ علیہ نے آنے والے سے کبھی نہیں پوچھا کہ عقیدہ کیا ہے، اعمال میں کتنی پابندی کرتے ہو یا کس ماحول میں رہتے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لطائف پر توجہ دی اور پابندی کی تلقین کی۔ فقیر کا مشاہدہ ہے کہ بندے کے اندر جستجو پیدا ہو جاتی اور وہ اپنی اصلاح خود کرتا، فرائض کا پابند بلکہ تہجد گزار بن جاتا اور کلبوں اور ناچ گھروں سے نکل کر مساجد کی آبادی کا سبب بن جاتا۔ یہ برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور انوارات مبارکہ کی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت، سارے زمانوں اور سارے معاملات کے امام اور رسول ہیں۔ امور دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پائے مبارکہ موجود ہیں، جو نہ صرف رہنمائی فرماتے ہیں بلکہ زندگی کو سہل بناتے ہیں اور 100% کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں، اور دنیاوی کاموں پر آخرت اور اخروی کامیابی بطور انعام نصیب ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ زندگی کے شعبے سے متعلق ہو، اس میں اسے بہت کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ اسے کام کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے اور وہ ہر کام پورے خلوص سے بھی کرتا ہے۔ ایک بات اور کہ نہ صرف کام کرنے کا سلیقہ اور شعور نصیب ہوتا ہے بلکہ استعداد کار بھی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ طالب کو کام کرنے کی صلاحیت بھی رب کریم عطا فرما دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات گنوانا ناممکن ہے اور اللہ کی عطا کو شمار کرنا بھی ناممکن، لیکن سب سے عجیب بات کہ پھر اس کے دعوے داروں کو بھی بھٹکتے دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ تمام برکات کے حصول کی بنیاد خلوص پر ہے، اور یہ نعمت دل کے فیصلے پر رکھ دی گئی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یعنی جو خلوص دل سے آرزو کرتا ہے، اللہ کریم اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہ خلوص ایسی دولت ہے جو عظمت میں پہاڑوں سے بلند تر مگر نزاکت میں شیشہ دل سے بھی نازک تر ہے۔ درست ہو تو طلب حق پیدا ہوتی ہے، اللہ کریم اپنے ان بندوں سے ملا دیتے ہیں جہاں سے برکات رسالت نصیب ہو کر دل روشن ہوتے ہیں اور یہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان پھر انسان ہے، نفس اور شیطان طاق میں ہیں، جو پہلے تو اس نعمت سے دور رکھنے میں لگے رہے
مگر جب بندے کو احساس ہوتا ہے، وہ اس طرف آتا ہے اور یہ دولت نصیب ہوتی ہے، تو وہ بھی پہلو بدل لیتے ہیں اور پھر گمان پیدا کرنے لگتے ہیں کہ اب تم بہت پارسا ہو گئے ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہو گیا ہے، تمہاری دعا تو دعا، تم جو کہہ دیتے ہو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ باقی کمی کلام پوری کر دیتے ہیں، جو ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی گھٹنے چھونے لگتے ہیں اور ہمہ وقت دعاؤں کے طالب اور ان کے بدلے روپیہ پیسہ نچھاور کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ معاملہ بہت نازک اور صرف عظمت الہی کا تقاضا کرتا ہے اور لا شے محض ہونے کے یقین پہ اس کی بنیاد ہے۔ جب بندہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونے کی طرف آتا ہے، جس کا سبب نفس، شیطان اور عوام بنتے ہیں، تو اس پہاڑوں سے عظیم مگر شیشے دل سے نازک رشتے میں بال آ جاتا ہے اور پھر راستہ قدر و منزلت کی طرف بدل جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ چنانچہ اس کا دولت و سرمایہ یقین اور خلوص ہے، جو فقیر کے مطابق ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں۔ اگر یہ دولت نصیب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف جانا جا سکتا ہے، بیان کرنا یا لکھنا ناممکن ہے۔ جسے شوق ہو وہ کر دیکھے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے اور بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ ایسا طالب جسے لطائف خمسہ نصیب ہو جائیں، دنیا و آخرت کے ہر شعبے میں کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کی برکات کا پرتو لوہے کو کندن بنا دیتا ہے۔ ذرا حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کیجئے تو بچپن سے یعنی دنیاوی آسرا یا کوئی ظاہری سبب نہیں، پھر لڑکپن میں حضرت عبد المطلب کی رحلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آنا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا فرماتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر بکریاں چراتے اور اجرت اپنے چچا کو عطا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا کہ ایک بیٹا مجھے دے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا اور آپ کا بوجھ بانٹ لوں۔ پھر اعلان نبوت پر روئے زمین کے کفر و شرک اور ظلم و جور کے مقابل صرف اللہ کریم کی مدد سے کھڑے ہو جانا اور پھر ہجرت فرمانا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میرے رسول کی ذمہ داری تو میرا پیغام پہنچانا ہے اور بس۔ مگر جوں پیغام قبول ہوتا گیا، ان لوگوں کو آگے کی رہنمائی فرماتے گئے، حتیٰ کہ ضرورت پیش آئی کہ اتنے لوگ مشرف با اسلام ہو گئے کہ اب آزاد زمین اور آزاد ریاست کا وجود چاہیے، تو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ گھر بار، دوست، رشتہ دار، مال و دولت، جاگیر، جائیداد تمام مہاجرین نے قربان کی اور مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے اور ایک آزاد ریاست کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے 10 سال ایک جہد مسلسل ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو زیبا ہے کہ ان 10 سالوں کے تمام امور، صرف غزوات و سرایا کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ پھر ریاست کے تمام امور، قوانین اور ضابطے اور ان پر عمل نہ صرف اس ریاست کے لیے بلکہ روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہمیشہ سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر پورا جزیرہ نمائے عرب کا ریاست میں شامل ہو کر کیسر و کسرا کے مقابل اور روئے زمین کے تمام ظالمانہ نظام کے مقابل عادلانہ نظام کا اجرا۔ یہ محنت نہ تو وہ پیر سمجھ سکتا ہے جو مریدوں کی کمائی پر پلتا ہے، اور نہ صرف وہ سیاستدان جو آج نظام کو کیا بدلے گا اپنا حلیہ تک اسلامی نہیں بنا سکتا کہ کفر ناراض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت ان جانثاروں کے سپرد فرمائی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے تھے، اور انہوں نے ربع صدی میں روئے زمین پر نہ صرف پیغام حق کو عام کر دیا بلکہ ایسی اسلامی ریاست بنا دی جو ہسپانیہ سے مغربی ہند
اور چین تک اور روس سے افریقہ تک اسلامی نظام حکومت کی روشن مثال تھی۔ یہ لطیفہ روشن ہو جائے تو سالک دنیاوی آسروں کا محتاج نہیں رہتا، دن رات دین کی عملی تعبیر کے لیے کوشاں اور ایک انقلاب آفرین ہستی بن جاتا ہے۔ نہ صرف خود دین حق پر عامل ہوتا ہے بلکہ ایک عالم کو اس سے برکات نصیب ہوتی ہیں اور لوگ عملاً دین حق پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔